اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں ہم نے چند باتیں عرض کی تھیں، اور اس کا خلاصہ یہ بیان کیا تھا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک، انسان کے بدن کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کا داخل بدن ہونا۔ دوسرا، زوجہ سے قربت وغیرہ یا اس سے متعلقہ چیزیں کہ جنس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جن کی تفصیل ہم عرض کریں گے۔ اور تیسرا، قے یعنی الٹی کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اس میں بھی چند شرائط ہوتی ہیں۔ تو جسم کے سوراخوں کے ذریعے چیزیں جب اندر جاتی ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی چند صورتیں بیان کی تھیں، اور یہی سلسلہ میں انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ یا منجن کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اصل علت تو یہی ہوتی ہے روزہ ٹوٹنے کی کہ کسی چیز کا سوراخ کے ذریعے بدن کے اندر داخل ہو جانا۔ لہذا اگر ہم منہ سے کچھ کھاتے پیتے ہیں تو چونکہ وہ اندر داخل ہو جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب ٹوتھ پیسٹ اور منجن میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا پیسٹ کرتے ہوئے یا منجن کرتے ہوئے ان کے ذرات حلق میں پہنچے یا نہیں۔ تو اگر تو حلق تک نہیں پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور حلق تک پہنچ گئے تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن افضل اور اولا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جب سحری کر رہا ہو تو سحری بند ہونے سے 5-7 منٹ پہلے ہی فارغ ہو کر پیسٹ وغیرہ کر کے اچھی طرح فراغت حاصل کر لے۔ اور اگر مثلا دوپہر میں جیسے سو کے اٹھے اور منہ میں کوئی تغیر وغیرہ محسوس ہو تو پھر مسواک استعمال کریں، کیونکہ آگے ہم انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے کہ دوران روزہ مسواک کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔ تو دوران روزہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسواک یا پیسٹ یا منجن وغیرہ یوز نہ کریں، کہ اگرچہ ان کے ذرات حلق تک نہ بھی پہنچے، لیکن یہاں ایک مسئلہ اور ضرور ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوران روزہ بغیر کسی عذر کے کوئی شے چکھنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ حلق میں ہم نے بالفرض ذرات پہنچنے نہیں دیے، تھوڑا سا دانتوں پہ پیسٹ ملا اور کلی کر لی، لیکن پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ پیسٹ کا ہمیں ذائقہ محسوس ہوگا۔ اسی طرح جو منجن ہوتے ہیں جن میں ذائقے ہوتے ہیں وہ بھی ایک مخصوص ذائقہ ہمیں محسوس ہو جائے گا، اور یہ بلا عذر ایک شے کو چکھنا قرار پائے گا، اور بلا عذر کسی شے کا چکھنا مکروہ ہوتا ہے۔ لہذا عافیت کا راستہ یہی ہے، اور سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ انسان اس سے بچے۔ ہاں اگر مسئلہ یہ ہے کہ آزار ہوں، کوئی عذر لاحق ہو جائے تو پھر شے کا چکھنا بھی جائز ہو جاتا ہے، جیسے ابھی آگے انشاءاللہ میں تفصیل عرض کروں گا۔ تو یہاں پر پیسٹ اور منجن کے سلسلے میں عذر یوں متحقق ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کی پبلک ڈیلنگ ہے، وہ لوگ کرتا ہے اور اس کو غالب گمان ہے کہ اگر میرے منہ سے بو وغیرہ محسوس ہوئی، چاہے وہ روزے کی حالت میں بھی ہو، تو سامنے والا ذرا مجھ سے کترائے گا، کھنچے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے کاروبار پر یا دیگر کسی چیز کے اوپر برا اور منفی اثر مرتب ہوگا، تو یہ ایک عذر ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں دل میں کراہت رکھتے ہوئے پیسٹ یا منجن کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی اگر ایک ذرہ بھی حلق میں پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں ضرور ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بالفرض اگر کوئی چیز چبائی، مثال کے طور پر ٹافی وغیرہ تھی اور وہ دانتوں میں جم گئی تھی، ابھی میں نے پہلے مسئلہ عرض کیا تھا کہ بوٹی کے اندر چلی گئی اور روٹی کا ٹکڑا چلا گیا اور وہ چنے سے چھوٹا ہے تو حرج نہیں، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ شکر وغیرہ کوئی ہو، میٹھی چیز یا ٹافی وغیرہ چبائی تھی اور اس سے پہلے کہ ہم اسے دور کرتے سحری بند ہو گئی، اور پھر وہ گھل کر منہ تھوک کے ذریعے حلق میں پہنچی اور مٹھاس وغیرہ محسوس ہو گئی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ عافیت کا راستہ یہ ہے کہ انسان سحری بند ہونے سے پہلے اپنے منہ کو ہر قسم کے ذرات سے پاک و صاف کر لے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان دوران روزہ مثلا مسواک وغیرہ کی یا اور کوئی عذر لاحق ہوا، بعضوں کو دانتوں کے اندر بیماری ہوتی ہے اور خون نکل آتا ہے منہ میں، اور اس کا ذائقہ بسا اوقات منہ میں محسوس ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حلق میں اتر جاتا ہے اور حلق میں باقاعدہ اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں جاتا،
لیکن اگر وہ خون حلق میں اتر گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں گے اگر منہ سے خون نکلا اور وہ حلق تک نہیں پہنچا تھا، ہم نے باہر تھوک دیا ہے تو روزہ نہیں گیا، کہ صرف خون نکلنے سے روزہ نہیں جاتا بلکہ اس کا حلق میں اترنا یہ لازم ہوتا ہے۔ وہ نہیں اترا تو روزہ ہمارا باقی رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ وہ حلق میں اتر گیا، ہمیں باقاعدہ اس کی نمکینی یا ذائقہ محسوس ہوا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر مثلاً کوئی وضو کر رہا تھا اور روزہ اس کو یاد تھا، بڑی احتیاط سے کلی کر رہا تھا، کہ اچانک کسی کا دھکا لگا اور اس کی وجہ سے پانی اس کے حلق میں چلا گیا، تو اب اگرچہ اس کا روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن چونکہ روزہ یاد ہے، ایسی صورت میں اگر حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس پر وہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس کا اپنا قصور نہیں ہے، یہ تو کسی اور شخص کے دھکے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، لیکن بہرحال روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر پانی پی لے تب بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی مطلب روزہ یاد ہے اور بلا ارادہ کوئی چیز اندر چلی گئی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر روزہ توڑیں گے تو اس کو کہتے ہیں قصدن روزہ توڑنا یا عمدن روزہ توڑنا، اور اگر روزہ یاد تھا لیکن اور روزہ توڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اچانک کسی وجہ سے حلق میں وغیرہ میں پانی چلا گیا تو اس کو کہتے ہیں خطأً روزہ توڑنا۔ تو یہ خطأً ٹوٹے چاہے قصدن ٹوٹے، دونوں صورتوں میں ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن احکام کے اعتبار سے فرق ہوگا جو ہم آگے بیان کریں گے، کہ قصدن کے اندر قضا کفارہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن خطأً اگر روزہ ٹوٹتا ہے تو صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا، لیکن بالتفصیل انشاءاللہ کلام آگے کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ کہ بسا اوقات خواتین جیسے رضائی میں ڈورے ڈال رہی ہیں یا ویسے ہی کوئی چیز سی رہی ہیں تو بعض اوقات دھاگا منہ میں لے لیتی ہیں، یا سوئی میں ڈالتے ہوئے اس طرح دھاگا گیلا کر کے ڈالتی ہیں، اور بعض کچے دھاگے ہوتے ہیں ان کا رنگ زبان پر آ جاتا ہے۔ اب اگر ایسا ہوا کہ رنگ زبان پر آ گیا اور کسی خاتون نے اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اپنا تھوک اگر جان بوجھ کے بھی انسان نگل لے تو اس سے روزہ نہیں جاتا، جیسے کہ آگے انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن اگر بالفرض اس میں باہر سے کوئی شے شامل ہو جاتی ہے تو اب اس تھوک کے نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ لہذا چونکہ رنگ منہ کا حصہ نہیں تھا، یہ باہر سے تھوک میں ملا، اب اگر اندر اتاریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی بسا اوقات انسان رو پڑتا ہے غم کی وجہ سے اور وہ آنسو بعض اوقات منہ میں چلے جاتے ہیں، تو اگر اتنی قلیل مقدار میں آنسو منہ میں گئے کہ ان کی نمکینی محسوس نہیں ہو رہی، منہ میں جاتی تھوڑا سا تو ہوتا ہے، زبان کے سرے پہ نمکینی محسوس ہوتی ہے اور پھر ایک دم ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے تو اگر یہ منہ میں چلا گیا اور تھوک کے ساتھ اندر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کثیر آنسو تھے کہ پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور وہ پھر مطلب حلق سے نیچے اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ لہذا اگر دوران روزہ خدا نخواستہ کوئی غم کی کیفیت طاری ہو جائے اور آنسو نکل آئے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ آنسو ہونٹ تک نہ پہنچنے پائے، بلکہ کسی رومال وغیرہ سے انہیں صاف کر لینا چاہیے۔ اب ہم اگلی چیز کی طرف آتے ہیں، یعنی زوجہ سے قربت اگر کسی نے حالت روزہ میں کی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، کیونکہ روزے کی تعریف یہ آپ کو بتائی کہ صبح صادق سے لے کر شام تک نیت اور قصد کے ساتھ کھانے پینے اور زوجہ سے قربت وغیرہ سے رک جانے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے زوجہ سے جان بوجھ کے قربت کی تو پھر یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر بھول کر کی تو نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ ابھی انشاءاللہ آگے مسائل آئیں گے، لیکن جان بوجھ کر روزہ یاد تھا اور کسی نے زوجہ سے قربت کر لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے ڈسچارج ہو یا نہ ہو، فقط دخول سے ہی روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ہاں اگر مثلاً قربت نہیں کی بلکہ ویسے ہی مطلب زوجہ کے قریب ہوا، چھوا، یا اور کوئی مطلب یہ کہ قربت کے علاوہ کوئی عمل کیا، تو اس میں مسئلہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر زوجہ کے جسم پر کپڑا اتنا موٹا ہے کہ جسم کی گرمی محسوس نہیں ہوتی، اور اب اگر چھوا اور انزال ہو گیا، مثال کے طور پہ ڈسچارجنگ ہو گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا کیونکہ موٹا کپڑا درمیان میں حائل ہے۔ ہاں اگر جسم کے کسی ایسے حصے پہ ہاتھ رکھا جہاں پر کپڑا وغیرہ بھی موجود نہیں اور جسم کی گرمی محسوس ہو رہی ہے اور پھر اگر انسان کو ڈسچارجنگ ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ذرا تھوڑی سی بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ باقی مطلب یہ کہ اگر ڈسچارج وغیرہ نہ ہو انسان اور مطلب یا موٹے کپڑے خاتون نے پہنے ہوئے ہیں تو زوجہ کی قربت مطلقاً منع نہیں ہوتی ہے، قریب ہو سکتے ہیں روزے میں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یا تو ایک جو ہم قربت جس کو مطلب وظیفہ زوجیت کہا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا،
یا بلا حائل جسم کو ایسے ہاتھ لگانا کہ جسم کی گرمی باقاعدہ محسوس ہو رہی ہو، اب اگر ڈسچارجنگ ہوگی تب روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹ۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات خدا نخواستہ یہ نوجوانوں میں یہ عادت بعضوں میں ہوتی ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر اپنے اوپر غسل واجب کیا، تو اب یاد رکھیں کہ اس نے اگر جان بوجھ کر غسل واجب کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ مثال کے طور پر وہ کوئی برا منظر دیکھ رہا تھا اور اس نے کوئی عمل نہیں کیا، بس برا منظر دیکھنے کی وجہ سے اس کو ڈسچارجنگ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں تو حکم روزہ ٹوٹنے کا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ اس نے جان بوجھ کے کوئی ایسا فعل کیا، کوئی ایسا عمل کیا کہ جس سے پھر مطلب اس پہ غسل واجب ہوا، تو اس فعل کے کرنے کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہوگا اور اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز جو ہم نے بتائی وہ قے ہوتی ہے۔ الٹی کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ جب یہ 3 شرائط جمع ہوں گی تو ہم الٹی کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے۔ اگر یہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوئی تو پھر روزہ نہیں جائے گا۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب قے آئے اس وقت انسان کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہو۔ نمبر 2، الٹی کے نکالنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی عمل کیا گیا ہو، خود بخود الٹی نہ آئی ہو۔ لہذا مثال کے طور پہ کسی نے حق میں انگلی وغیرہ ماری یا کوئی اور ایسا فعل کیا کہ جس سے الٹی باہر آئی ہے، اس کے عمل کے ذریعے خود اس نے الٹی نکالی ہے، تو اس صورت میں وومیٹنگ وغیرہ سے اس کا روزہ جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا۔ اور تیسری اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ قے اتنی زیادہ مقدار میں آئے کہ جس کو روکنا ممکن نہ ہو، جو بہت ایک دم اچانک آتی ہے تیزی کے ساتھ اور پھر روکنا ممکن نہیں ہوتا، منہ بند نہیں ہوتا، اس کو شرعی اصطلاح میں منہ بھر قے کہتے ہیں۔ تو اگر منہ بھر قے آ گئی تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر قے آئے تو سب سے پہلے غور کریں کہ روزہ یاد ہے کہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہم نے کوئی عمل سے قے باہر نکالی تھی یا خود بخود طبیعت نے مالش کی اور ہو گئی۔ اور تیسرا یہ کہ وہ منہ بھر تھی یا نہیں تھی۔ اگر یہ تینوں شرطیں جمع ہو جاتی ہیں کہ روزہ یاد بھی تھا، جان بوجھ کے الٹی نکالی اور وہ منہ بھر تھی، تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جن سے ہمارا روزے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو یاد رکھیے۔ اب ہم ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں جن سے روزہ نہیں جاتا، تاکہ اور ہمیں مکمل طور پہ معرفت حاصل ہو جائے اور اس معاملے میں مکمل انکشاف حاصل ہو جائے۔ اس میں پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی، چاہے پیٹ بھر کر کھا لے، چاہے مکمل طور پہ اپنی پیاس بجھا لے، لیکن روزہ یاد نہ ہو تو اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ایک مسئلہ پیش ہوا کہ کسی شخص نے بھول کر کھا پی لیا تھا، مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو یہ من جانب اللہ، گویا کہ اس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو کھاتے پیتے دیکھتے ہیں رمضان میں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو کیا اب اس دلانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہائے عظام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ نوجوان یا بوڑھا جو بھی کھا پی رہا ہے یہ طاقتور ہے، اگر میں اس کو کھانے پینے سے روکوں گا تب بھی یہ آسانی سے روزہ پورا کر لے گا، تو پھر واجب ہوتا ہے کہ ہم انہیں یاد دلائیں کہ آپ کا روزہ ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کوئی نوجوان بہت ہی کمزور ہے، کوئی بوڑھا بہت ہی کمزور ہے، اور دیکھنے والے کو غالب گمان ہے کہ اگر میں ابھی اس کو کھانے پینے سے روک لوں گا تو ان کے لیے روزہ پورا کرنا انتہائی دشوار ہو جائے گا، تو اب اس کی اجازت ہے کہ انہیں نہ ٹوکا جائے، کھانے پینے دیا جائے تاکہ وہ اپنا روزہ آسانی سے پورا کر لیں۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ نوجوان یا بوڑھے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جیسے بعضوں نے یہ سمجھا کہ اگر بوڑھا کھا رہا ہو تو اس کو نہ روکیں، نوجوان کھا رہا ہو تو اس کو روک لیں۔ یہ تو مطلب جسمانی طاقت پر موقوف ہوتا ہے کہ بعض نوجوان بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں بوڑھے ان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا کمزور ہوتا ہے اور نوجوان طاقتور ہوتا ہے۔ لہٰذا نوجوانی یا بڑھاپے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ قوت اور ضعف کا، کمزوری کا اعتبار ہے۔ لہذا دیکھنے والا اگر یہ دیکھتا ہے کہ یہ نوجوان یا بوڑھا ہے اور کھانے پینے سے روزہ اچھے انداز سے پورا کر لے گا، روکوں گا تو شدید دقت میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر تو منع نہ کرے، ورنہ اس کو روکنا واجب ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو کھاتے پیتے دیکھتے ہیں رمضان میں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو کیا اب اس دلانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہائے اعظام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ
دوسری مسئلہ یہ ہے جیسے ہم نے بتایا کہ کان میں کسی نے دوائی ڈال لی، تیل ڈال لیا، پانی وغیرہ جان بوجھ کر ڈال لیا، تو چونکہ کان اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے لہذا روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں اگر کسی کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اس کو روزہ یاد نہیں تھا اور وہ زوجہ سے قربت کر بیٹھا تو ایسی صورت میں چونکہ روزہ یاد نہیں ہے تو جب چیز یاد نہ ہو تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے، اس صورت میں بھی روزہ نہیں جایا کرے گا، نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے دھوئیں کا جیسے مسئلہ بیان کیا بالتفصیل بیان ہو گیا ہے، لیکن ایک دفعہ مزید معرفت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر دھوئیں کو اندر لے جانا کا عمل نہیں کیا تو اس کا روزہ قائم ہے، جان بوجھ کے کرے گا تو ٹوٹے گا۔ لہذا جیسے بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں اس میں کثیر بسیں چلتی ہیں اور بہت زیادہ ڈیزل والی بسیں تو بہت ہی دھواں چھوڑتی ہیں، روڈ پر بھی انسان اسکوٹر پہ خاص طور پہ جب جا رہا ہوتا ہے تو فضا کے اندر دھواں تو ہوتا ہی ہوتا ہے چاہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ مسلسل اندر باہر ہو رہا ہوتا ہے، تو چونکہ اس دھوئیں کو اندر لے جانے کا قصد اور ارادہ نہیں ہوتا لہذا اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں وہ اگربتی کی مثال آپ کو دی، اگربتی سلگائی ہوئی ہے قریب لے جا کر جان بوجھ کر ناک سے دھوئیں کو اندر لے کر گئے تو ٹوٹے گا، اور ویسے آپ نے کمرے میں کہیں اگربتی لگا دی اور اس کی خوشبو سلگ رہی ہے اور دھواں مطلب پھیل گیا کمرے میں مثال کے طور پر، اور اندر لے جانے کا ارادہ ہمارا نہیں ہے تو پھر یہ دھواں کو ہم قیاس کریں گے وہی بسوں والے دھوئیں کے اوپر کہ باہر کی فضا خاص طور پہ روڈیں خاص طور پہ جہاں پہ بسیں وغیرہ چلتی ہیں وہ عموماً دھوئیں سے پاک و صاف نہیں ہوتی ہیں۔ اگر مطلقاً دھوئیں کے اندر جانے سے روزے کے ٹوٹنے کا حکم دیا جائے تو غالباً ایسے مقام پہ ورک کرنے والا یا ایسے مقام پر سے گزرنے والا کوئی بھی روزے دار اپنے روزے کو باقی نہیں رکھ سکتا، تو شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے مسواک روزے کی حالت میں کی تو بالکل جائز ہے کیونکہ کوئی چیز اندر نہیں جا رہی ہے، لہٰذا مسواک وغیرہ کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی زوال سے پہلے مسواک کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر سے پہلے کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں، یہ سب روایات یا باتیں مناسب نہیں ہیں۔ فقہ حنفی کے روح سے زوال سے پہلے، زوال کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد مسواک کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ روایات میں موجود ہے ابو داؤد شریف کی کہ بارہا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت روزہ میں مسواک کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا اس سے کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں بعض مسواک ایسی ہوتی ہیں جن میں ذائقہ ہوتا ہے، تازہ مسواک ہوتی ہیں باقاعدہ ان کے رس کے اندر ذائقہ موجود ہوتا ہے، خصوصاً پیلو کی مسواک اگر تازہ مسواک کی جائے تو اس میں خوشنما ذائقہ ہوتا ہے، اس میں اگر ایسا ہوا کہ اس کو چبایا اور اس کا عرق یا رس وغیرہ نکلا اور وہ حلق میں پہنچ گیا، ذائقہ محسوس ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اگر مسواک روزے کی حالت میں استعمال کریں تو رس دار نہ ہو، اس کا رس ختم ہو چکا ہو، پھر خالی برش پھیرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ اچھا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ کو بتایا کہ اگر زوجہ سے قربت کی یا جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے کسی فعل کے ذریعے اپنے اوپر غسل واجب کیا تو روزہ ٹوٹے گا، لہذا اس سے مسئلہ مزید معلوم ہو گیا کہ کوئی دوپہر میں سو رہا تھا تو اس کو احتلام ہو گیا، آنکھ کھولی دیکھا کپڑے وغیرہ خراب ہیں تو اب اس صورت میں روزہ نہیں جائے گا کیونکہ یہاں جان بوجھ کر اپنے اوپر غسل واجب کرنا نہیں پایا گیا۔ اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی برا منظر دیکھا یا کوئی فحش بات سنی جس کی وجہ سے ڈسچارجنگ ہو گئی تو یہاں پر بھی چونکہ کوئی ایسا جان بوجھ کر فعل نہیں پایا گیا جس سے غسل واجب کیا جاتا تو لہذا اس صورت میں بھی روزہ نہیں جائے گا، روزہ پورا کرنا فرض ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ کان کھجانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا، یعنی جیسے تنکا ڈالا کان میں نکالا اس پہ تھوڑا بہت میل لگا ہوا دوبارہ وہ کان میں ڈال دیا، تو جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ کان اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے لہذا پانی دوائی یا تیل ڈالیں تب بھی نہیں ٹوٹے گا، تو خالی میل کا تنکا اندر باہر کرنے سے کیسے ٹوٹ جائے گا، لہذا اس سے روزہ وغیرہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اس میں اختلاف بھی ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس اختلافی مسئلے کو یعنی انجیکشن والے مسئلے کو اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اس میں آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر بالفرض کسی نے غیبت چغلی کی یا جھوٹ وغیرہ بولا تو چونکہ ان کی وجہ سے روزہ نہیں جاتا، ہاں روزے کی نورانیت میں کمی آتی ہے لہٰذا ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ان چیزوں سے جس طرح عام حالت میں بچنا فرض ہوتا ہے اس طرح حالت روزہ میں بچنا بدرجہ اولا فرض ہوگا۔
انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے متعلقہ بقیہ مسائل اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اب اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔